بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نیوز چینل کھاریں گزٹ میں ہوں گل بخشال. پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان ایوان صدر میں قومی اعزازات کی بے توقیری. ناظرین، پاکستان 1947 میں دنیا کے نقشے میں دنیا نے دیکھا اور میں نے 1952 میں زندگی کی آنکھ قائد اعظم محمد علی جناح کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کھولی. مطلب ہے پاکستان مجھ سے عمر میں 5 سال بڑا ہے. میں نے شعور کی آنکھ اس وقت کھولی جب ذوالفقار علی بھٹو نے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے کا نعرہ لگایا اور میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت کی حکمرانی کے لیے عوامی سیلاب میں اپنی پہلی آزاد نظم کے ساتھ شامل ہوا اور آج تک پاکستان میں جمہوریت کی حکمرانی اور شادابی کے لیے آواز اٹھانے والوں کے ساتھ اپنے علم، اپنے شعور، اپنے قلم اور سخنوری کے ساتھ کھڑا زندگی کے نشیب و فراز میں زندگی جی رہا ہوں. میں نے مشرق کے ساتھ مغرب بھی دیکھا، شمالی امریکہ بھی دیکھا، لیکن یہ کچھ نہیں دیکھا جو آج پاکستان میں دیکھ رہا ہوں. میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان میں زندگی کی آنکھ کھولی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکمرانی میں جمہوریت کے لیے گیت گائے. امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے اور حب الوطنی کے جرم میں عالمی لیڈر شریک حیات، بہنوں، خاندان اور وطن دوستوں کے ساتھ جیل میں ہیں اور مینڈیٹ چور وردی کے سائے میں تخت اسلام آباد پر گلچرے اڑا رہے ہیں. لیکن آج مینڈیٹ چوروں کی حکمرانی اور نکاح پوش ماشاء اللہ کے دور میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو پہلے کبھی نہیں دیکھا. ناظرین، قائم پاکستان کے 77 سال بعد 76ویں یوم آزادی دنیا نے دیکھی. جمہوریت کے غاصب حکمران کے چاہنے والوں اور انتظامیہ نے چار دیواری کے اندر مقبوضہ پاکستان میں جشن آزادی منایا. نوجوانوں نے آزادی کی قربانی سے اپنی بے خبری میں سڑکوں پر زندگی اور موت کے کھیل میں باجے بجا کر جشن منایا اور پاکستان سے محبت کے جرم میں زیر عتاب تحریک انصاف کے شہدائیوں نے شاہراہوں پر اپنے قید لیڈروں سے محبت نے ظلم و بربریت کی لاٹھی چارج میں جشن پاکستان منایا. سپریم کورٹ اور فوج پاکستان کی چھتری کے نیچے حکمران جماعت نے پاکستان اور پاکستانیوں کو جو حشر کیا اور کر رہے ہیں وہ تو دنیا نے دیکھا اور دیکھ رہی ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں دوسری بار ایوارڈ اور اعزازات کی بے توقیری کو دنیا نے دیکھا اور انگلیاں دانتوں میں دب کر رہ گئیں. 14 اگست کو دارالحکومت کے ایوان صدر میں تقسیم اعزازات میں قومی ایوارڈ کی بے توقیری کی انتہا ہو گئی. اس تقریب میں اگر کوئی ایوارڈ کسی حقدار کو ملا تو پاکستان ایئر فورس کے چیف آف ایئر اسٹاف ظہیر بابر سدھو اور وہ ہیروز تھے جنہوں نے پاک بھارت 3 روزہ فضائی جنگ کی تاریخ رقم کی اور دنیا بھر نے پاکستان ایئر فورس کو خراج تحسین پیش کیا. ہم اس قومی تقریب میں شریک نہیں تھے لیکن ہم نے اپنے گھر میں ٹیلی ویژن اسکرین پر وہ منظر دیکھا جب فخر سب ڈویژن کھاریاں ایئر چیف ظہیر بابر سدھو اور ایئر فورس کے ہیروز ایوارڈ لینے ہال میں داخل ہوئے تو ہال میں تشریف فرما پاکستانیوں کی تالیوں سے ہال گونج اٹھا. یہ پاکستانیوں کی طرف سے پاکستان ایئر فورس کو برملا اعزاز تھا. لیکن پھر جیسے کہ پاکستانیوں کو سانپ سونگھ گیا. جو لوگ ایوارڈ اور اعزازات لینے ہال میں داخل ہوتے ان کے لیے صرف درباری تالیاں بجا بجا کر اپنے درباری ہونے کا ثبوت دے رہے تھے. شاید اس لیے کہ یہ وہ سب خود فروش لوگ تھے جنہوں نے فارم 47 کے ناجائز حکمرانوں کی خوشنودی کے حصول کے لیے دل کھول کر عمران خان اور تحریک انصاف کے لیڈرشپ کو زبان اور قلم سے گالیاں دیں اور فارم 47 کے گیت گاتے رہے. اس لیے کہ یہ لوگ خود پرستی میں شعوری طور پر اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں.
قومی تقریب میں قومی اعزازات کی بے توقیری دراصل قومی ہیروز اور شہدائے پاکستان کے توہین کے مترادف ہے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ عمر فاروق کو دوسری بار قومی اعزاز سے کیوں نوازا گیا؟ شاید اس لیے کہ یہ شخص تو شاہخانہ کی ان گڑیوں کا خریدار ہے جس میں وزیر اعظم اور خاتون اول کو قید اور جرمانے کی سزا ہوئی۔ مجبوری طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قومی دن کے موقع پر ایوان صدر میں قومی تقریب دراصل قومی ہیروز اور شہدائے پاکستان کی بے توقیری اور بدترین مذاق کے مترادف ہے۔ پہلے تمغے قربانی کا ثمر اور سینے کا فخر سمجھے جاتے تھے، آج غلامی کا طوق اور گلے کا بوجھ ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ پاکستان زندہ باد۔